مگر اس کے ارد گرد کے سارے سڑکوں کو بھرا کر اسلام آباد کو ایک واضح پیغام بھیجا تھا، جو کہتے تھے کہ کراچی کا جلسہ ناکام ہوگا، مزار قائد کے ارد گرد جو عوام کے سمندر نے تاریخی جلسہ کر کے اپنا ریفرنڈم کا فیصلہ سنا دیا، اور آج کوئٹہ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اس جلسہ کو کامیاب کر کے آپ نے نہ صرف پورا ملک مگر پورا دنیا کو دکھا دیا ہے کہ پاکستان کے عوام ایک طرف ہے اور سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کار دوسری طرف ہے۔ جو آج بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم ٹوٹ جائے، اپوزیشن کا اتحاد ٹوٹ جائے، ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے میرا ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ موومنٹ آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، نہ الائنس آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، اور نہ ہم پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹیں گے۔ بڑے محنت سے، بڑے مشکل سے اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد ہمارا اے پی سی میں رکھے گے۔ ہم آگے 2 قدم بڑھ سکتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے والے میں سے نہیں ہیں۔ ساتھیوں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود، اس ملک کے سب سے زیادہ وسائل کے مالک ہونے کے باوجود، گیس سے لے کے سونا تک کے مالک ہونے کے باوجود، کیا اس دھرتی کے عوام کی قسمت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلوچستان کے عوام غیرت مند عوام ہے۔ بلوچستان کے لوگ اپنے حقوق لینے جانتے ہیں، بہادر عوام ہے، غیرت مند عوام ہے۔ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس صوبہ کے عوام نے اپنا خون دیا ہے، خون۔ بلوچستان کے عوام کا سر کٹ سکتا ہے مگر کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ بلوچستان کے عوام میں قسمت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی سلیکٹڈ یا سلیکٹر کا غلام ہی رہیں گے۔ عوام، چاہے وہ کوئٹہ کا ہو، کراچی کا ہو، گوجرانوالہ کا ہو، عوام اب اپنا آزادی چاہتی ہے۔ عوام اپنی جمہوری آزادی چاہتی ہے، اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزارنے کی آزادی چاہتی ہے۔ عوام اپنا زمین اور اپنا وسائل کا مالک ہونے کا آزادی چاہتے ہیں۔ عوام غربت سے آزادی چاہتے ہیں، بے روزگاری سے آزادی چاہتے ہیں، بھوک سے آزادی چاہتے ہیں، سوچنے کی آزادی چاہتی ہے، بولنے کی آزادی چاہتی ہے، سانس لینے کی آزادی چاہتی ہے۔ یہ کس قسم کی آزادی ہے جہاں نہ عوام آزاد، نہ سیاست آزاد، نہ صحافت آزاد، نہ ہمارا عدلیہ آزاد؟ آپ کو آپ کا آزادی دلوانے کے لیے، آپ کو آپ کا حق دلوانے کے لیے آج اس ملک کے ساری جمہوری قوتیں، ساری جمہوری جماعتیں نہ صرف ایک سٹیج پہ ہیں مگر ہم سب ایک پیج پہ ہیں، اور اب باقیوں کو عوام کا سٹیج پہ، عوام کا پیج پہ آنا پڑے گا ورنہ ان سب کو گھر جانا پڑے گا۔ ساتھیوں،
مشرف کے آمرانہ دور کے بعد جب صدر زرداری صدر بنے تو ہم آمروں کے ظلم کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آمریت نے بلوچستان کو کیا دیا ہے؟ نوجوانوں کے مشق شدہ لاشیں دی ہیں. اس ملک کے شہریوں اغوا کر کے عامر مشرف نے اس ملک کے شہریوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک کو بیچے. یہ شخص جو دوسرے کے خلاف غداری اور کرپشن کے فتویٰ باندھتے تھے پاکستان کی شہریوں کو بیچتا تھا. اس سے بڑا کوئی کرپشن نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا کوئی غداری نہیں ہو سکتا. اور ویسے ہی یہ بگورا قاتل اب سرٹیفائیڈ غدار بن چکا ہے. جس شخص نے اپنا ہوائی جہازوں کو بیچ کر اکبر بگٹی کو شہید کیا تھا, جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دہشت گردوں کے سہولت کار بن کر شہید کر دیا, آج تک کوئی اس کا حساب نہیں لے سکا. صدر زرداری نے بلوچستان کے ساتھ ماضی میں جو ظلم ہوا تھا اس کا نہ صرف ریاست کی طرف سے معافی مانگی مگر وہ کام شروع کیا تھا جو بلوچستان کے محرومیوں کو دور کر سکتا تھا. 18ویں ترمیم کی صورت میں جمہوریت کو بحال کیا, صوبوں کو وہ حقوق دیے جو 70 سال سے ان کا حق تھا مگر ان کو نہیں دیا گیا. وہ صوبائی خود مختاری جو بلوچستان کے عوام کے مطالبہ تھا, جو بھٹو کا وعدہ تھا, ہم نے 18ویں ترمیم میں پورا کر دیا. اپنا وسائل کی مالکی, اپنا ریسورسز کا قانونی تحفظ, یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ساری جمہوری قوتوں نے مل کے 2008 میں بلوچستان کے عوام کے لیے کروایا تھا. ہم نے تاریخ میں انصاف NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو ان کا حق پہنچایا. آغاز حقوق بلوچستان ایک تاریخی قدم تھا جس کو صوبوں کے سارے مسائل کا حل کا شروعات تھا مگر عمل نہیں ہو رہا. آغاز حقوق بلوچستان میں آئینی اصلاحات تھے جس میں 1973 کی آئین کی بحالی, 18ویں ترمیم, NFC ایوارڈ, آئل اور گیس کی جو رائلٹیز تھے, سیاسی ریکنسیلیشن بھی تھا کہ بلوچستان میں جو سارے سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کر کے بلوچستان کے عوام اور عوامی قوتوں اور جمہوری قوتوں کو ریکنسیلیشن کے ساتھ سارے سیاسی مسئلے حل کرنے کے موقع ملا. ہم نے انتظامی اصلاحات کرنا تھا, معاشی اصلاحات بھی کیے. ایک تو سب کو پتا ہے کہ ہم نے NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو وسائل دیے تاکہ صوبے اپنے عوام پہ خرچ کر سکتے اور یہ پیسہ اسلام آباد میں ضائع نہیں ہوتا. لیکن ساتھ ہم نے بلوچستان کے لیے خاص طور پہ یہ بندوبست کیا تھا کہ جب وفاق سے کم پیسہ آتا ہے بھلے باقی صوبوں کو ان کے فنڈز میں کٹوتی ہو مگر ہم نے بلوچستان کے NFC کو پروٹیکشن دیا کہ ہمیشہ ان کو ان کا حق دیا جائے. ساتھ جو بلوچستان کی ڈیوز تھے 1954 سے لے کے 1991 تک جو آپ کی رائلٹیز ہیں, آئل اینڈ گیس کی رائلٹیز ہیں, وہ 120 ارب روپیہ کا بنتا تھا. اس کا بھی وعدہ کہ ہم واپس بلوچستان کے عوام کو وفاق سے دلوائیں گے. انسانی حقوق میں بہت سے ریفارمز کیے. مسنگ پرسنز کے لیے, لاپتہ افراد کے لیے مسنگ پرسن کمیشن بنایا, وہ اتنا افیکٹو نہیں رہا, میں اس میں بعد میں بات کرتا ہوں.
वसीले तालीम हमने किया ताकि यहाँ के बच्चे, बलोचिस्तान के नौजवान को तालीम के मौके मिले। HEC में हायर एजुकेशन में कोटा रखे बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत था, मगर इनसे ये शुरुआत भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये आगाज भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और आगाज़े हुकूक़े बलोचिस्तान को हमने आज तक 100% इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर आज भी इम्प्लीमेंट होता तो बलोचिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते थे और हो सकते हैं। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सब CPEC के ढोल बजाते उनको पसंद आता है, मगर ये जो बहुत मुश्किल से नेगोशिएशंस हुए थे, 4 साल सदर ज़रदारी ने CPEC की क़याम के लिए मेहनत की। ये मंसूबा मुल्क के पसमानदा इलाकों के लिए था। ये गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और खास तौर पे हमारा बलोचिस्तान के लिए मंसूबा था। एहसासे महरूबी को दूर करने के लिए और पूरे मुल्क में मुआशी खुशहाली ले आने के लिए ये एक इनकलाबी मंसूबा है। लेकिन जो आज CPEC कहते हैं, इसको गेम चेंजर कहते हैं, आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बलोचिस्तान और बलोचिस्तान के अवाम के गवादर के बगैर गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के सरहदों के बगैर आपका कोई CPEC नहीं बनता, कोई CPEC नहीं होता। इस मुल्क के लिए CPEC के तौर पे जो मुआशी तरक्की होनी है, जो गेम चेंजर होनी है, वो नहीं होता। अगर CPEC है, पाकिस्तान की मुईशत में एक गेम चेंबर के तौर पे CPEC आया है, तो हमें शुक्रिया कहना चाहिए गवादर के अवाम के और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के। इतने साल हो चुके हैं गवादर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये क्यों महसूस हो रहा है कि इस CPEC में उनके लिए फायदा नहीं। गवादर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, यहां के अवाम को हमने आज तक CPEC का असल फायदा क्यों नहीं पहुंचाया। हमें मुकामी लोगों को CPEC का फायदा पहुंचाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि CPEC का मंसूबा कामयाब हो। और अगर CPEC को कामयाब होना है तो सबसे पहले उनको तरजीह देनी है। हमने जो थर कोल मंसूबे में इस पे पूरा कोशिश किया, पूरा फोकस किया कि सबसे पहले फायदा हो तो मुकामी अवाम का। मैं आपको बताऊं कि थर कोल मंसूबे में 71% जो एम्प्लॉइज हैं, 71% जो हमारा सिंध थर कोल मंसूबा में जिनको रोजगार मिला है, वो 71% लोग मुकामी थर के अवाम हैं, वहां के अवाम हैं। फिर जो 20% लोगों को रोजगार मिला उसी थर कोल में, वो बाकी सूबा से ताल्लुक रखते हैं। और फिर उसके बाद जो 9% रहता है, उस 9% में से बाकी मुल्क से और बैरून मुल्क से भी कुछ लोग को नौकरी का मौका मिला। यही तरीका है कि आप मुकामी अवाम को फायदा पहुंचाएं। हमने वहां के अवाम के लिए जो मालिक है सिंध का, थर का, कोयला का, उनको उस यूनियन काउंसिल में मुफ्त बिजली पहुंचाते हैं, इसलिए ये उनका हक है। अगर उनका कोयला से फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल सकता है तो उनका हक है कि उनको मुफ्त बिजली दिया जाए। हमने उनके लिए तालीमी इदारे, सेहत के इदारे खड़े किए, और यही मॉडल है जो मुकामी लोगों को CPEC के साथ जोड़, जो हम तजवीज करेंगे कि जहां भी CPEC के मंसूबे हैं वहां इस किस्म का मंसूबा बंदी किया जाए ताकि मुकामी लोगों को सबसे पहला फायदा हो
اگر یہ کام کیا جائے گا تو سی پیک سے ترقی ملے گا، سی پیک کامیاب بھی ہوگا، ورنہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، خطرے بھی ہو سکتے ہیں۔ عمران نے تو سلیکٹڈ عمران نے تو سی پیک کو کیا کامیاب کرنا تھا؟ وہ تو سی پیک کو ناکام چلانے کی سازش چلا رہے ہیں۔ عمران نے تو بلوچستان کو کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں، ایک منصوبہ نہیں، نہ سی پیک کا منصوبہ، نہ وفاقی حکومت کا منصوبہ۔ الٹا وہ آپ سے ابھی تک چھیننا چاہ رہا ہے، قبضہ کرنا چاہ رہا ہے آپ کے آئیلینڈز پہ، آپ کی کوسٹل آئیلینڈز پہ، عراق کے اندھیروں پہ ایک آرڈیننس نکالتا ہے اور آپ کے آئیلینڈز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس سٹیج پہ موجود سارے سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کی حکومت کو نہ سندھ کے آئیلینڈز کو نہ بلوچستان کے آئیلینڈز کا کرنے دیں گے۔ عمران کو نہ صرف سی پیک کو ناکام کروانا چاہ رہا ہے، عمران نے پاکستان کی پورا معیشت کو تباہ کیا ہے۔ یہ تباہی ہے، تبدیلی نہیں۔ تاریخ میں سب سے زیادہ غربت، تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری، تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی، یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کاروں کے تبدیلی۔ آج کوئٹہ میں جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں ان کی قیمت دیکھے، آٹا کا میں نے سنا ہے کہ آٹا کا 1400 روپے پہ، اور آپ کے جو تندور والے ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہے۔ ٹماٹر 200 روپیہ، دال 300 روپیہ، مرغی 300 روپیہ، اور دوائیوں کو دیکھیں۔ اس دور میں جہاں ہم ایک گلوبل پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جہاں عمران دوائیوں کی قیمت میں اضافہ نہیں کرتا۔ بلڈ پریشر کا دوائی پہلے 150 روپیہ ہوتا تھا، اب 400 روپیہ ہے۔ شوگر کا، ڈائبٹیز کا دوائی، جو پورے پاکستان میں ڈائبٹیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، 600 روپیہ سے لے کے 1000 روپیہ پہنچ چکا ہے۔ جو ایسما انہیلر جو آپ کو ملتا ہے ایسما کے لیے، جب سانس لینے کی تکلیف ہوتا ہے، وہ 900 روپیہ سے اب 1500 روپیہ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ تاریخی مہنگائی کا سامنا کرتے ہوئے ہم عوام کو کیا کر سکتے ہیں؟ غریب عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ آج اس ملک کے غریب عوام بوجھ اٹھا رہے ہیں اس نالائق حکومت کا، اس نااہل حکومت کا، اس سلیکٹو حکومت کا بوجھ پاکستان کا عام آدمی اٹھا رہا ہے۔ یہ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے۔ آپ لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو دیکھیں۔ کیا یہ کسی اور ممالک میں آپ کو یہ اگزامپل ملتا ہے کہ ہر شہر سے، ہر صوبہ سے اس ملک کے عوام لاپتہ ہو رہے ہیں، عوام غائب ہوتے ہیں، عوام کو اغوا کیا جاتا ہے، اور اس پہ نہ میڈیا بول سکتی ہے، نہ عدلیہ انصاف دلوا سکتی ہے، نہ پارلیمان کچھ کر سکتا ہے۔ ان کو، ان کے خاندان، ان کے والدین سالوں سال در بدر پھر رہے ہیں اور ریاست کوئی مدد نہیں کر رہی۔ یہ ظلم جو پاکستان میں مسلسل ہوتا آ رہا ہے، لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے، یہ ظلم کو ختم ہونا پڑے گا، بس کرنا پڑے گا، اپنے عوام کے ساتھ بنیادی انصاف، ان کے بنیادی حقوق دلوانا پڑے گا،
اگر یہ ظلم چلتا رہتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک اس ظلم کو برداشت کر سکے گا، یہ ملک بچ سکے گا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اسٹیج میں موجود سارے جماعتیں میرے اس مطالبات میں ہم سب ایک ہیں کہ لاپتہ افراد